نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا اور تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 7 عرض کرتا ہوں، سنیے کہ ہم کیسے اللہ کے دین کی مدد۔ نمبر 1، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان سے، قلم سے اور تلوار سے، یہ تینوں چیزوں سے جو جس طریقے سے کر سکتا ہے، اور تلوار سے جہاد کر کے، زبان سے یا قلم کے لکھ کر وہ اگر اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے تو یہ ایک صورت یہ ہے۔ نمبر 2، دین کے جو دلائل ہیں اس کو واضح کرنا، جیسے آج لبرل ٹائپ کے، ملحد قسم کے اور بہت سے جو خدا کے منکر، خدا کے دین کے منکر، کبھی کتاب کے منکر، کبھی حدیث کے منکر، اتنے معاشرے میں ایسے ایسے منکر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دین کے دلائل کو واضح کرنا، اور جو شکوک و شبہات وہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو خود بھی اس میں ملوث کرتے ہیں، تو ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال حرام کی شرح بیان کرنا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تیسری صورت، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو نیک کی جو قرآن نے بتائی، جو اللہ کے رسول نے جو نیک کام بتائے لوگوں کو بھی بتانا، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھنا، اس کو برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد۔ نمبر 5، وہ قابل اور مستند علماء کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا، یہ بھی گویا کہ دین کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح نیک اور جائز کاموں میں جب آپ مال سے اگر مدد کر سکتے ہیں دین کی، تو اپنا مال اگر آپ خرچ کریں گے اس وقت، تو یہ گویا کہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اسی طرح علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال کرنا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یہ تو 7 صورتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے صورتیں ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ غنی ہے، یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے یاد رہنی چاہیے، اور وہ بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کا محتاج ہے۔ اب یہاں پر جو ہم آیت کریمہ اگر دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اے ایمان والو، تو یہاں پر جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا جو حکم فرمایا گیا، علماء کہتے ہیں یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اور اس صورت میں بلکہ انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور انہیں اللہ کی طرف سے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اور یہاں پر 1-2 مزید باتیں اسی آیت کے ضمن میں علماء نے لکھی، وہ یہ، نمبر 1 کہ اللہ کے دین کی مدد جب بھی کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، چاہے مال کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے۔ اب دین کے لیے بھی کام کرتے ہوئے ریاکاری آ سکتی ہے، دین کا کام کرتے ہوئے بھی خود پسندی اور بہت سے انسان نیک اعمال میں بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی اللہ کے دین کی مدد کرے
تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس میں کوئی دنیاوی مقاصد پیش نظر نہ ہو۔ ایک بات اس آیت سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ غور کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد، غیر اللہ کی مدد لینا یہ شرک ہے، بس یہ انہوں نے یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور وہ مدد یعنی وہ انہوں نے مدد کو سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب رب العالمین، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ وہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے نہ اسے کسی کی حاجت ہے، لیکن پھر بھی اس نے فرمایا کہ اپنے دین کی مدد کرنے کا حکم فرمایا جب وہ بے نیاز ذات ہو کر، وہ غنی ہو کر، تو عام بندے سے مدد طلب کرنا یہ کیوں شرک ہو سکتا ہے جب وہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر کسی بندے سے بھی اگر کوئی مدد مانگ لے تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ تو گویا کہ انہوں نے شرک کی ڈیفینیشن کو، تعریف کو سمجھا ہی نہیں، تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مدد، باقی سب کی مدد جو ہے وہ غیر اللہ کی مدد ہو جاتی ہے اور یہ شرک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ سب سے بڑا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہوں نے اس بات کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا۔ آگے چلیے قرآن کی آیت، آگے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہاں سے اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر، جب بندہ اللہ نہ کرے کفر، تو فرمایا کفر کے دو رزلٹ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، جس سے کفر ہو گیا یا جو کافر ہی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں تباہی اور بربادی ہے اور آخرت میں اللہ نے اس کے اعمال برباد کر دیے، اور انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا۔ اب دیکھیے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، یہ تو کافروں کا ہے کہ کیا ہمیں بھی قرآن میں جو اللہ نے نازل کیا کیا وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں سزا کیوں ملی کہ دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں ان کی تباہی بربادی، آخرت میں ان کے سارے عمل برباد ہوئے۔ فرمایا ان کے کفر کی سزا ملنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا، کیونکہ اس میں شہوات اور لذت کو ترک کرنے اور جبکہ طاعات یعنی فرما برداری اور عبادات میں مشقتیں اٹھانے کے احکام یہ اللہ کے کلام میں موجود ہیں کہ جو انسان کے نفس پر بڑے شاق ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔ آگے سنیے، فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان دو آیات کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ کہ یہاں سے پچھلی امتوں کا انجام بیان کر کے کافروں کو ڈرایا گیا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے کافر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور انہوں نے شام، یمن اور عراق کی جانب سفر کے دوران، کیونکہ یہ لوگ کافر اس 3 ملکوں سے گزرتے تھے، شام، یمن اور عراق، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تجارت کے لیے یہ سفر کرتے تھے، تو انہوں نے اس پورے ملک کی طرف کیوں نہ دیکھا کہ جس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہاں کون رہتے تھے؟ یہاں جھٹلانے والی قومیں پہلے جو گزر چکی تھی، وہ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا
कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह फरमाता है तुम वहाँ से गुजरते हुए तुमने उनके उजड़े हुए मकानात और महल्लात के आसार आज भी खूब जाहिर हैं। उनका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने उन पर ऐसी तबाही डाली जिससे वो खुद, उनकी औलाद, उनका सारा माल फरमाया सब हलाक हो गए। लिहाजा इन मौजूदा काफिरों को बेफिक्र नहीं होना चाहिए। अगर ये भी मेरे महबूब पर ईमान न लाएंगे तो उनके लिए काफिरों जैसे काफिरों को सजाएं मिली, इनके लिए भी फरमाया बहुत सी सजाएं हैं और तबाहियां हैं। और ये भी सुन लो कि ये मुसलमानों की मदद होना और काफिरों पर कहर होना ये इसलिए है कि अल्लाह मुसलमानों का मददगार है और काफिरों का कोई मददगार नहीं, क्योंकि काफिरों ने उन बुतों की पूजा की कि जो बेजान हैं, न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, इसलिए उनका कोई मददगार नहीं। याद रखिए कि आज भी मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद है। आज भी अगर लोग सही मानों में दीन पर चलें, कुरान और अहकाम का निज़ाम अगर नाफिज हो, अगर यहाँ पर भी हमारे मुल्क में भी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो, यकीन कीजिए कि आज भी अल्लाह की मदद ऐसी ही शामिल हाल होगी और इतनी बरकतें कि फिर किसी काफिर की ज़रूरत नहीं हो सकती कि वो हमारी तरफ आँख उठा कर देख सके। आज काफिरों की जो ज़रूरतें बढ़ रही हैं वजह यही है कि हमने अपने आप को कुरान से दूर कर दिया। आज हम कुरान पर अमल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और शाख गुजरता है ये दीन पर चलना। यकीन कीजिए वरना खुलफाए राशिदीन का दौर है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर है, कैसा नूर ही नूर है। आज बदअमनी, बेसुकूनी, सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को सुकून नहीं। तो ये वजह यही है कि ये हमने वो काफिरों के तरीके पर चलना शुरू कर दिया कि जिससे अल्लाह की मदद से हम दूर हैं। अगर आज भी हमें अल्लाह की मदद चाहिए तो हमारे लिए यही हुक्म है कि हम कुरान और सुन्नत पर चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह पाक नमाज़ शहादत करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, दर्स कुरान सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौलाई करीम सुनने सुनाने में कोई गलती कोताही माफ़ फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान और सुन्नत का नूर और इसका फैज़ान अता फरमा। कुरान हकीम हमेशा जब तक ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं मेरे मौला इसको पढ़ने, समझने, अमल करने, इसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए सीखना सिखाना, समझना समझाना आसान कर दे, गौर व फिक्र करना आसान कर दे, अमल करना आसान कर दे, हमारे अखलाक अच्छे कर दे, हमारा किरदार अच्छा कर दे। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातिन में जितनी बुराइयाँ ख़राबियाँ हैं दूर फरमा। कुरान और सुन्नत के नूर की बरकतें मौलाई करीम हमें ज़िंदगी में, मरने के बाद कब्र में, कल महशर के मैदान में नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं दर्स कुरान की बरकत से सबकी झोलियों को, दामनों को मुरादों से भर दे। अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन हैं या अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। फौजिया की और एक साहब की खाला की बेटे का कल इंतकाल हुआ, मोहम्मद अनवर अब्दुल वहाब। या अल्लाह ये जितने पर्ची में नाम लिखे हुए हैं इन सब मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के वालिदैन में से, बहन भाइयों में से, आबा व अजदाद में से, ननियाल में से, ददियाल में से, ससुरालियों में से जितने जा चुके अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।